अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो एक सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर है, जो इस बारे में है कि अगर आपका खावंद दूसरी औरतों में इंटरेस्टेड हो या किसी एक और औरत में इंटरेस्टेड हो तो ये दोनों सूरतें आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं। ऐसी सूरत में अक्सर औरतों को समझ नहीं आता कि वो क्या करें। वजह ये होती है कि पेरेंट्स की जानिब से आप लोग बहुत सेंसिटिव होती हैं और आप ये नहीं चाहती कि आपकी वजह से उनको कोई बुरी खबर मिले या वो किस तरह से आपकी शादी करके आपको रुखसत कर चुके हैं और उनके हालात क्या हैं, आप इन बातों को जहन में रखते हुए। या कई दफ़ा ऐसे होता है कि माँ बाप के घर में भाभियाँ वगैरह आ गई होती हैं, तो आप लोग नहीं चाहते कि मैं वापस उस घर में जाऊं और मेरी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब हो। आजकल के दौर में सोशल मीडिया ने और इंटरनेट ने लोगों को बहुत फ्री एक्सेस दे दी है कि वो जब चाहे जिससे चाहे वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, किसी तरह से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वो वक्त है जब हमें अपने नफ्स को काबू में रखने की ज़रूरत होती है, लेकिन बिगड़ते हुए मुआशरे में अक्सर लोग बेरारवी का शिकार हो जाते हैं, जिनकी बीवियों को भुगतना पड़ता है। लेकिन अब आप लोग एक मैच्योर खातून हैं, आप लोग की शादी हो चुकी है, किसी के कुछ बच्चे भी होंगे, किसी का बच्चा होने वाला होगा। तो आप लोग को जब भी ऐसा पता चले कि आपका खावंद ऐसा कर रहा है, तो इस वक्त आपको फौरी तौर पे ये देखना चाहिए कि दो सिचुएशंस हैं, उनमें से आप कौन सी सफ़र कर रही हैं। एक, अगर तो आपका खावंद आपके सामने बिला झिझक ये हरकतें करता है और आपको आपके हकूक नहीं देता, या ये कि आपके साथ शादी से पहले ही वो उसके साथ कनेक्शन में था और इसी वजह से वो आपको तवज्जो नहीं देता और वो आपके सामने बिला झिझक ये हरकतें कर रहा है, तो ऐसी सूरत में मैं आपको उसके साथ रहना रेकमेंड नहीं करती। दूसरी सूरत ये होती है कि खावंद आपसे छुप कर ये हरकतें कर रहा होता है। ऐसे खावंद के साथ रहना चाहिए, जी बिल्कुल उसके साथ रहना चाहिए। उसकी वजह यह होती है कि अगर वो आपसे छुपा के कर रहा है तो या तो उसको थोड़ी बहुत मुआशरे की शर्म मौजूद है, या ये कि वो आपको रखना चाहता है और आपसे इसलिए छुपाता है, या उसमें कोई अखलाक, कोई कदर बाकी है जिसकी वजह से वो आपसे छुप कर ये हरकत कर रहा है। और जो हरकत छुपके की जाती है वो छुपके ख़त्म भी हो जाती है। इसलिए इस सूरत में मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप ऐसे हस्बैंड के साथ रहें, लेकिन जो मैं बातें आपको गाइड करने वाली हूँ उनको भी जहन में रखें। सबसे पहली बात, जैसे ही औरतों को पता चलता है कि उनके खावंद का चक्कर है तो वो दिल बर्दाश्ता होकर लड़ाई झगड़ा करती हैं, वावेला करती हैं। और एक दफ़ा तो ये नेचुरल आपका रिएक्शन होता है, लेकिन फिर औरतें बात बात पर चिढ़ाने लगती हैं और बात बात पे उसको याद कराने लगती हैं। ऐसा करने से जो उसके पास क्वालिटी टाइम होता है अपने खावंद के पास, वो ज़ाया कर देती हैं। तो इस तरह करने से ये होता है कि खावंद ये समझता है कि वाकई वो औरत ज़्यादा अच्छी है और वो मेरे से लड़ती नहीं है, और ये औरत मुझे प्रोवोक करती है, ये मुझे चिढ़चिढ़ाती है, ये मुझे ताने मारती है। तो इसलिए जब आपने दिल में डिसाइड कर लिया कि मैंने इसके साथ रहना है, तो फिर आपने उसको चढ़ाना नहीं है। उसके बाद हर इंसान में कुछ खूबियाँ होती हैं, कुछ खामियाँ होती हैं। कभी भी आपको अपने खावंद की जासूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जासूसी करने से कई दफ़ा ऐसा हो भी सकता है कि वो किसी और से बात कर रहा हो, कोई और बात कर रहा हो जिसको आप गलत मानों में लें और आप अपने दिमाग पर सवार कर लें। अगर आप अपने सगे भाई की भी तलाशी लेंगी तो आपको ऐसा कुछ जरूर मिल जाएगा जो कि उसकी बीवी अगर देखे तो वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। इसलिए आपको खुद से परसू नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ अल्लाह आपके सामने ले आए वो एक अलग बात है। जब आपको पता जो चल गया कि ये इंटरेस्टेड है, तो आपने बार बार उसकी जासूसी करके क्या देखना है सवाए अपना दिल सड़ाने के। इसके बाद आपने ये सोच लेना है कि ज्यादा से ज्यादा ये क्या कर सकता है, तो आपको जवाब मिल जाएगा। अगर आप ये देखेंगी कि ये ज्यादा से ज्यादा ये कर लेगा कि उसे छुप छुप के मिलेगा, बातें कर लेगा, तो कोई बात नहीं। ये तो मेजॉरिटी पाकिस्तान के आदमी करते ही हैं। बज़ाहिर दीनदार बनते हैं, लेकिन इनसाइड मेजॉरिटी यही कुछ कर रही होती है। और ये जहन में रखिए कि अगर आप इस आदमी को छोड़कर किसी और से भी शादी करेंगी तो वो भी आगे मर्द ही होगा, वो भी इसी नेचर का हो सकता है। आपके पास कोई गारंटी नहीं है कि अगला आने वाला मर्द ऐसा नहीं होगा। इसलिए दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि वो दूसरी शादी कर लेगा मैक्सिमम। तो अगर हम एज ए मुस्लिम देखें तो आदमी को 4 शादियां करने की इजाजत है, तो फिर इतनी टेंशन लेने की जरूरत क्या होती है आपको। अगर ऐसी ही बात है और ये इतनी ही बुरी बात होती तो हमारे नबी करीम कभी भी हमें ये ना बताते कि हमारे खामदों को 4 शादियों की इजाजत है। ये एक उनका शरई हक है। अगर वो अफोर्ड करते हैं, अगर उनको लगता है कि उनको जरूरत है, तो ये उनका हक है, इसको आप नहीं रोक सकती। वो आपको दिखाकर भी शादी कर सकते हैं, वो आपसे छुपा कर भी शादी कर सकते हैं। तो मैक्सिमम अगर आपने सोच लिया कि अगर ये दूसरी शादी करके आएगा तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी या नहीं, अगर तो नहीं कर सकती तो फिर आप उनको छोड़ दें
اور اگر آپ سوچتی ہیں کہ نہیں مجھے یہاں پہ سہولیات بہت ہیں، میرے بچوں کا خیال ہوتا ہے، مجھے ہر چیز پراپر ٹائم پہ مل جاتی ہے، تو پھر آپ کو رہنا چاہیے ایسے خاوند کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایک کاپی پینسل لینی چاہیے اور اس میں ایک لائن ڈرا کر لینی چاہیے، اس کے رائٹ سائڈ پہ پروس لکھنے چاہیے اور لیفٹ سائڈ پہ کونس لکھنے چاہیے، یعنی کہ اس انسان کی گھر سے ریلیٹڈ، اس سے ریلیٹڈ اچھائیاں، خوبیاں، اور دوسری سائڈ پہ آپ نے اس سے ریلیٹڈ برائیاں لکھنی ہیں یا وہ باتیں جو آپ سے برداشت نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے جمع کرنا ہے ان کو۔ اگر تو اچھی چیزیں زیادہ ہیں تو پھر آپ کو ان کے ساتھ رہنا چاہیے، اور اگر بری چیزیں زیادہ ہیں اور اچھی بہت کم ہے تو پھر آپ کو سوچ لینا چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ گزارا نہیں کر پائیں گی۔ اس کے بعد عورتیں اکثر یہ کرتی ہیں کہ غصے میں آ کر آدمی سے مقابلے کی کوششیں کرتی ہیں۔ وہ سوچتی ہیں کہ اچھا یہ کسی اور کے ساتھ چکر چلا رہا ہے تو میں بھی کسی اور کے ساتھ بات چیت کروں گی، میں بھی کسی اور سے ملوں گی۔ تو ایز اے مدر اور ایک شریف ماں باپ کی اولاد ہو کر آپ کو یہ سوٹ نہیں کرتا۔ آپ مقابلے میں ایسا کریں، کیونکہ میل کو میلے پانی سے نہیں دھویا جاتا، اس کو ہمیشہ صاف پانی سے دھویا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے خاوند کی میل دور کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو خود صاف شفاف ہونا پڑے گا۔ اکثر آدمی ایسے بھی کرتے ہیں کہ اگر خود وہ خراب ہوتے ہیں تو وہ بیویوں میں جان بوجھ کر ایسے نقص نکالتے ہیں کہ وہ کہہ سکیں کہ یہی میرے قابل نہیں ہے۔ چینج دا پریفرنسز۔ پھر جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ میں نے یہاں رہنا ہے، میں نے اپنے بچوں کی خاطر رہنا ہے یا میں نے اس ہی گھر میں گزارا کرنا ہے، تو اپنی ترجیحات کو بدل دیجئے۔ اپنی اولین ترجیح اپنی اولاد کو دے دیجئے، آپ ان کے مستقبل کی طرف دھیان دیجئے، اپنی گھر ذمہ داری اٹھائیے کہ اگر ان کا باپ صحیح ذمہ داریاں نہیں اٹھا رہا تو ایز اے مدر آپ ان کو وہ تمام چیزیں پرووائڈ کریں جو ان کا حق ہے۔ تو اپنی ترجیحات کو جب آپ بدل لیں گی تو آپ کو تکلیف بھی کم ہوگی۔ اس کے بعد میک اے اسٹرانگ بانڈ ود ان لاس، یعنی کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں اسی گھر میں سروائیو کروں تو پھر آپ کو اپنے سسرال والوں کے ساتھ بہت ہی اچھے اور مضبوط تعلقات کی ضرورت ہے، تاکہ اگر آپ کا خاوند آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو وہ لوگ آپ کی رعائی کریں، وہ آپ کی کمی پوری کریں، وہ ان کو ڈانٹیں، وہ ان کو روکیں، اور ان کی باتوں میں شاید کوئی اثر ہو، کیونکہ بچپن سے انسان کو عادت ہوتی ہے اپنے گھر والوں کی بات چیت سننے کا۔ اس لیے اگر آپ ان کا سہارا لیں گی تو آپ کا ٹائم بھی اچھا گزرنے لگ جائے گا، اور آپ نے جو باتیں خود کہنی ہیں وہ کہیں گے، اور آپ کو کم بولنا پڑے گا اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے تہجد کی نماز سٹارٹ کرنی ہے۔ جی بالکل، آپ نے تہجد سٹارٹ کرنی ہے، کیونکہ ایسی عورتیں بہت دکھی ہوتی ہیں، ان کا دل کرتا ہے کہ ہم کہیں پہ روئیں، ہم اپنا دکھ شیئر کریں، ہم اپنی تکلیف بیان کریں، تو یقین کیجئے کہ اللہ سے زیادہ کوئی سننے والا نہیں ہے، اور اللہ سے زیادہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ سے زیادہ کوئی دل کو موڑنے والا نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ رات کو نماز کا اہتمام کریں گی اور سارے دن کا جو دکھ ہے وہ اللہ سے بیان کریں گی تو آپ اگلے دن اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کریں گی، اور آپ کو اپنی زندگی کو صحیح ڈھنگ سے گزارنے کی طاقت ملے گی۔ اس کے بعد اگر آپ اپنے خاوند کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں تو وہ یا ودودو کا وظیفہ ہے۔ آپ اس کو کسی بھی نماز کے بعد 400 دفعہ پڑھیے، بہتر ہے کہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیے، اس سے آپ کے خاوند کے دل میں آپ کے لیے نرمی پیدا ہوگی، وہ آپ کے ساتھ کم از کم لڑے گا نہیں، وہ آپ کے ساتھ اچھا بیہیو کرے گا۔ اس کے بعد تھنک پازیٹیو، یعنی کہ آپ یہ ضرور سوچئے کہ یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ لوٹ کر آئے گا، یہ واپس ہو جائے گا، یہ وقتی گمراہی کا شکار ہے، میں اس کو اچھا ماحول دوں گی، میں اچھی ٹریٹمنٹ دوں گی تو یہ اپنے بچوں کی طرف راغب ہو جائے گا۔ اگر وہ آپ کے اندر انٹرسٹڈ نہیں بھی ہے تو اپنے بچوں کو یوز کیجئے، اپنے بچوں کی ذمہ داری ساری ان کے اوپر ڈالیں، تاکہ وہ بچوں کی جو طاقت ہوتی ہے وہ خاوند کو واپس لے آتی ہے۔ اس کے بعد ڈونٹ کنسیڈر ہم اے ہیرو۔ ہماری ایشین گرلز کو یہ مسئلہ ہے کہ وہ فلموں کو دیکھ کے اپنے خاوندوں کو ہیرو سمجھتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو تکلیف پہنچاؤں گی تو وہ دوڑا آئے گا اور اس کا دل بدل جائے گا وغیرہ وغیرہ، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اصل میں آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ نے ایک ایسے آدمی کے ساتھ زندگی گزارنے کا ایگریمنٹ کر لیا ہے جو آپ میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ زندگی گزارنے کا ایگریمنٹ ہے تو آپ اپنے بچوں کی جانب توجہ دیں گی، آپ اپنے آپ کو تکلیف نہیں دیں گی، اور آپ اس سے وہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھیں گی جو کہ ایک لو میرج میں ہونے والی لڑکیاں اپنے آپ خاوند سے ایکسپیکٹ کرتی ہیں، یا جو ان کو فلموں میں دکھایا جاتا ہے کہ خاوند یہ کچھ کریں گے۔ تو اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دیں اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آدمی ہیرو نہیں ہے، لیکن میں اس کی بیوی ہوں اور مجھے یہ چیزیں سمجھنی ہیں، اس لیے ریالٹی کو ایکسیپٹ کیجئے، نہ کہ آپ
تخیل میں ہی سمجھتی رہیں کہ میں کوئی ہیروئن ہوں اور وہ مجھے منائے گا۔ اور ایک اور سب سے بڑی بات، اپنے خاوند کی برائیاں کر کر کے رشتہ داروں سے ہمدردیاں مت سمیٹیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا خاوند وقتی بہکاوے کا شکار ہو سکتا ہے کہ واپس لوٹ کے آ جائے، تو پھر آپ کے خاوند کی، آپ کی کزنز کی، آپ کی بہن بھائیوں کی آنکھوں کے سامنے وہ عزت نہیں رہے گی، اور یہ بات بھی آپ کو بالکل بھی اچھی نہیں لگے گی۔ اس لیے صرف ہمدردی سمیٹنے کے لیے شکوے شکایت نہ کریں، جہاں پہ ضرورت ہو صرف وہیں پہ بات کیجیے، ادروائز اس چیز کو یوز مت کریں۔ اور آخر میں یہ بات کہ something is better than nothing، یہ پوائنٹ میرا بہت اہم ہے اور بہت ڈیپ ہے۔ اگر آپ ایک بات کو غور سے سمجھیے کہ اگر آپ کے بچوں کے سر پہ باپ کا سایہ ہے، وہ ان کی ذمہ داریاں اٹھا رہا ہے، تو کوئی بھی دوسرا آدمی آپ کے بچوں کی وہ ذمہ داری نہیں اٹھائے گا، ان کو وہ محبت، وہ شفقت نہیں دے گا۔ اسپیشلی اگر آپ کے پاس بیٹی ہے تو آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ دوسرا خاوند اس کو بیٹی کی نظر سے ہی دیکھے گا؟ اس لیے اگر آپ نے اس کا پتہ دل سے کاٹ لیا ہے، آپ نے سوچ لیا ہے کہ یہ آدمی میرے قابل نہیں ہے، تو آپ اس سے امیدیں لگانا بند کر دیں۔ لیکن یہ تو دیکھیے کہ وہ آپ کے بچوں کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے، تو یہ بھی آپ کا ہی بھلا ہے۔ اس لیے something is better than nothing۔ اگر وہ آپ کے گھر کے بلز اتار رہا ہے، آپ کے کام کاج کر رہا ہے، آپ کے گھر میں سودے لا رہا ہے، آپ کے بچوں کے یونیفارمز لا رہا ہے، تو آپ کو پریشان بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ مقصد تو آپ کی زندگی کے ایگریمنٹ کا یہی تھا نا کہ آپ کے بچے ہوتے، وہ اچھا مستقبل پاتے، تو اس طرح بھی وہ پالیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف آپ سے ہی محبت کرے تو یہ سب کچھ پاسبل ہے۔ آپ کو خاوند کو ہمیشہ سپیس دینا چاہیے۔ جب آپ سپیس دیتی ہیں تو کئی دفعہ خاوند واپس آ جاتے ہیں، اور میجورٹی ایسی ہی ہوتی ہے کہ چھپ کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور خوش بیوی کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ تو پھر اپنی زندگی کو خراب مت کیا کریں اور الزام تراشیاں کر کے اپنے اچھے وقت کو برباد مت کیا کریں۔ میری ویڈیو میں بہت ڈیپ میننگ موجود ہے، اگر سمجھ نہ آئی ہو تو اس کو دوبارہ سنیے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں نے آپ کو کیا کہنا چاہا ہے۔ اس ویڈیو کو ان فیمیلز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا جو بیچاری اس پرابلم میں ہیں اور ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ اگر یہ ویڈیو کسی ایک عورت کا بھی گھر بسا سکتی ہے تو میرا ٹارگٹ پورا ہو جائے گا۔ نئی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔